بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان جو ہے نا وہ بڑا طغیان ہے، بڑی طغیانی کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ جو علماء بیان کرتے ہیں یہاں ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، یعنی بالخصوص جنرلی بھی ہے، آف کورس جنرلی بھی ہے، لیکن بالخصوص یہاں پہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو اگلی آیات ہیں یہ ان کا تعلق ابو جہل کی ہراسمنٹ کے ساتھ ہے، جو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دشمنی اس نے مول لے لی، صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں آئی اور ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئی، ہم پہ کیوں نہیں آئی، ادھر کیوں آئی ہے۔ اس جیلسی میں، اس ایگو کے اندر جو ہے نا، ایگو کو سامنے لا کے اس نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ اور وہ اکثر اس قسم کے کلیمز بھی کرتا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے رب سے کہو کہ وہ یہ کر دے اور وہ کر دے، اس قسم کی باتیں۔ تو وہ ایک بہت بڑا ٹرانسگریسر تھا، یعنی طغیانی اس کے اندر تھی۔ کلا ان الانسان لا یطغی، یقیناً انسان جو ہے وہ بہت طغیانی کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ اسلام اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پروف نہیں ملا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتا، اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ طغیانی ہے۔ اصل وجہ یہ کہ میں کسی ڈبے میں بند نہیں ہونا چاہتا، میں مائی لائف مائی رولز، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، مجھے کوئی روکے نہ، مجھے کوئی ٹوکے نہ۔ ہر بندہ جو ہے نا جو دین سے بغاوت کر رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ شاید اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ملا، وہ دین کے کمانڈز کو فالو نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند نہیں کرنا چاہتا، اس کو لگتا ہے کہ میں فری ہوں۔ حالانکہ تو پیدا کیسے ہوا تھا؟ اپنے فریڈم سے پیدا ہوا تھا، تجھے پیدا کیا گیا، تو نے اپنی شکل خود ڈیزائن کی تھی، تو نے اپنا قد کاٹ خود ڈیزائن کیا تھا، تو نے اپنی فیملی خود ڈیزائن کی تھی، کچھ تو نے ڈیزائن نہیں کیا۔ موت تجھے خود سے آ جائے گی، تیری مرضی ہے ہی نہیں کسی چیز میں، تو تجھے یہ کیسے لگ گیا کہ تو نے دنیا میں اپنی مرضی کرنی ہے؟ جب کوئی کام تیری مرضی کا ہوا نہیں، نہ تو نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا، نہ اپنی فیملی کو چوز کیا، نہ اپنی لوکیشن کو چوز کیا، خود بخود بس تو پیدا ہو گیا۔ اور تجھے فیکلٹیز بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دی ہیں گفٹ کے طور پہ، فری میں ملی ہیں ساری چیزیں، عقل، شعور، سب کچھ، اور انہی کو لے کے تو اللہ کے خلاف ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ موت بھی تجھے جب آنی ہوگی آ جائے گی، جتنا مرضی پلاسٹک سرجریاں کرا لو، آپریشن کروا لو، فلاں فلاں پروسیجر کروا لو، مرنا تو نے پھر بھی ہے، جانا تو نے پھر بھی قبر میں ہی ہے۔ تو یعنی یہ ایک انسان کا نا اصل میں فلسفے کی بات ہے، یعنی انسان اصل میں بلیف کا مسئلہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، دل میں اس کو پتہ ہے، فطرہ پہ وہ ہے، لیکن بس اللہ کی بات نہیں مانی، ریبیلین ہے۔ تو جہالت جو ہے نا انسان کو ریبیلین کی طرف لے جاتی۔ اسی لیے ابو جہل کا نام ابو جہل تھا نا، ویسے تو عمر بن ہشام نام تھا اس کا، لیکن ابو جہل کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ جاہل، اتنا یعنی اتنے عقل و شعور کے بعد بھی جو بندہ اللہ کو نہ مانے تو وہ جاہل ہی ہوگا۔ سو یہ بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر کتنا ضروری ہے پڑھنا، اقرا کتنا ضروری ہے، کہ اقرا جو ہے نا وہ جہالت کو دور کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، کیونکہ جس کو نہیں پتا اللہ کے بارے میں وہی نافرمانیاں کرتا ہے۔ جس کو اللہ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ واقعی اللہ کون ہے پھر وہ گناہوں سے بھاگتا ہے۔ اسی لیے میرے اپنے ٹیچرز بھی کہا کرتے تھے کہ یعنی یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، دیکھو کیا آئیڈیا ہے کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ انسان کو بچنا چاہیے اس سے۔ الرا استغنا، کیا وہ اپنے آپ کو استغنا یعنی غنی سمجھتا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بری کر کے گھوم رہا ہے۔ یعنی اس ابو جہل کا خاص ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج یہی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کمیونزم کے اندر، یا جو لوگ اپنے آپ کو بالکل انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے لیے خود کمپلیٹلی سیلف سفیشینٹ ہے۔ کوئی بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے نا، ہر سیکنڈ میں تم اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، ہر سیکنڈ پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ایک ہلکی سی بندے کی نرو ڈیمیج ہو، بندہ گیا، تھوڑا سا بلڈ رک گیا، ذرا پمپ نہیں ہوا، ہارٹ نے 2-4 دھڑکنیں روک دی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کوئی پرابلم ہلکا سا، کہیں بندہ چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو نکل گئی، آنکھیں چلی گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بندہ الرا استغنا، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے جیسے میں بہت بڑی چیز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں تجھے جو ہے نا ایسی حالت میں لے جائے
جہاں پہ تیرا کوئی آسرا نہ ہو اس کے بعد. تو انسان کو ہمیشہ جب بھی اس پہ کوئی بلیسنگ ہو, یعنی وہ نعمت, یعنی 4 سٹیٹس ہیں. اگر انسان کے اوپر کوئی نعمت آئی ہوئی ہے اس کو اس کا شکر کرنا چاہیے. اگر انسان پہ کوئی ابتلا یا ٹیسٹ آیا ہوا ہے اس پہ اس کو صبر کرنا چاہیے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے, اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طغیان میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں طغیانی کر رہا ہوں, میں ڈس اوبے کر رہا ہوں, تو پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے. یعنی یہ 4 سٹیٹس ہیں, یا وہ اللہ کی نعمتوں میں ہے تو شکر کرے, ابتلا میں ہے, کسی مشکل میں ہے تو صبر کرے, اگر وہ اللہ کی اطاعت میں ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرے, اور اگر وہ گناہوں میں معصیت میں پھنسا ہوا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے, طغیانیاں کر رہا ہے, پھر توبہ کرے. تو یہ 4 سٹیٹس ہیں جس کے اندر انسان ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ 5ویں کوئی سٹیٹ نہیں ہے. تو جو بندہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کی سٹیٹ میں ہوتا ہے. اور راہ استغنا, تو یہ بندہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رولز کے خلاف تھا. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, یقیناً اس نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. یعنی اصل علاج یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندے کی طغیانی کا علاج یہ ہے, اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, کیا اس کو پتہ نہیں اس نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے؟ جس بندے کو یہ پتا ہونا آٹومیٹکلی وہ برے کام چھوڑ دیتا ہے. جس کو پتا ہونا کہ میں پکڑا جاؤں گا, قیامت کے دن میرا حساب ہوگا. ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا, یہ بہت بڑا ایک موٹیویٹر ہے انسان کو رانگ ایکشن سے روکنے کے لیے, کہ میں نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. میں فری میں نہیں یہاں پہ آیا ہوا, نہ میں یہاں سے جانا میں نے مطلب کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا, یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں, میں اٹھایا جاؤں گا, جانا میں نے اللہ کے پاس ہے. جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, آٹومیٹکلی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت میں یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. کیونکہ جو شخص بھی ایمان والا ہے اور وہ آخرت میں یقین رکھتا ہے, آٹومیٹکلی وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے. جو یہ جانتا ہو کہ اللہ میرا حساب لے گا اور آخرت کا دن آئے گا, اس کا پھر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لا چکا ہے اور روز قیامت پر ایمان لا چکا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میرا حساب کتاب ہوگا. جس کو یہ پتا ہو اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, وہ طغیانی سے باہر نکلتا ہے. اچھا, اب یہ ابو جہل کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں کہ ابو جہل اصل میں عمر بن ہشام جو ہے اس کی اینیموسٹی کیا تھی. ایک تو پہلے اس کے پازیٹیوز پہ بات کریں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے عمر یا عمر میں سے کوئی بھی ایک اس دین کے لیے دے دے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا عمر بن ہشام یا ابو جہل جو ہے, ان میں سے کوئی ایک مل جائے, کیونکہ دونوں میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ اگر یہ اسلام میں آ گئے تو بڑا فائدہ ہوگا. ابو جہل کے اندر یہ تھا کہ ایک تو بڑے اونچے خاندان کا تعلق تھا اس کا, دوسرا یہ کہ وہ بڑا خرچ بھی کرتا تھا, یعنی حاجی وغیرہ جو آ رہے ہوتے تھے ان کو بہت کھلاتا پلاتا تھا, بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا معاشرے کا. اس کے علاوہ یہ کہ اس کے اندر بڑا ایک سیلف ریسپیکٹ تھی. جب بدر کے مقام پہ وہ قتل بھی ہوا ہے نا, تو اس نے کہا کہ جب میری گردن کاٹو گے نا تو میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا, کیونکہ نا میں چاہتا ہوں کہ جب میری گردن پڑی ہو نا تو پتہ چلے کہ کوئی اپنے قبیلے کا سردار مرا ہے. یعنی دیکھیں کہ مرنے میں بھی نا بدر میں وہ قتل کر دیا گیا. تو جب زخمی تھا, اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا, تو اس نے انسٹرکشن یہ دی کہ جب میرا سر کاٹو گے تو ذرا نیچے سے کاٹنا, یہاں سے نا گردن کے, تاکہ لمبی گردن نظر آئے نا تو پتہ چلے کوئی بہت بڑی پرسنالٹی مری ہے. یہاں تک اس کے اندر وہ ایک سیلف اسٹیم تھی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ قرآن کو بڑے شوق سے سنتا تھا, چھپ کے سنتا تھا, لیکن سنتا ضرور تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ کلام جو ہے نا یہ بڑا امیزنگ ہے. تو یہ ساری کوالٹیز اس میں آلریڈی تھیں, لیکن مسئلہ کیا تھا؟ انا کا مسئلہ کیا ہے؟ ایگو, جو کہ عمر بن الخطاب میں نہیں تھی رضی اللہ عنہ میں. عمر بن الخطاب میں ایگو نہیں تھی, اپنے آپ کو بڑا کوئی چیز سمجھنا, شے سمجھنا. انسان میں ہیوملٹی ہو نا, جو الرا استغنا, اپنے آپ کو غنی نہ سمجھتا ہو کہ میں تو بڑا کافی ہوں اپنے لیے, اس میں یہ کوالٹی نہ ہونا تو الحمدللہ وہ دین کی طرف گائیڈ ہوتا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو اس کے لیے ہدایت پہ آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اینیموسٹی کی کہ اونٹ کے اندر کی جو ریمینز ہیں وہ آپ کے اوپر پھینکوائیں, کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوک کروانے کی کوشش کروائی, اور یہ کہا کہ میں آپ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں آپ کی نا گردن پہ پاؤں رکھ کے توڑ دوں گا اگر دوبارہ نماز پڑھتے دیکھا. یہ ساری باتیں ابو جہل کرتا تھا, کیونکہ اس کے اندر ایک جو مسئلہ تھا نا وہ اللہ تعالیٰ یہاں ان آیات میں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ارائیت الذی ینہا, کیا تو نے اس کو دیکھا جو روکتا ہے؟ تو اب سوال ہمارے سے بھی ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا جو روکتا ہے؟ کیا روکتا ہے؟ عبدا اذا صلی, اپنے اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے. یعنی کیا آپ نے ایسے بندے کو دیکھا جو کسی کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ اب یہ تو ایک تو یہ بات ہو رہی ہے ابو جہل کی, لیکن ہمارے معاشرے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اسکول بچوں کو روک رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے.
بچے کہتے ہیں, میں خود جانتا ہوں, میرے پاس بہت سارے یوتھ نے آگے اپلیکیشن لکھوائی کہ سر یہ ہمارے اسکول والوں کو بتائیں کہ ہمیں نماز کی بریک نہیں دیتے, کہ جب تک ہماری کلاس جو ہے نا ختم ہوتی ہے تب تک نماز کا ٹائم جا چکا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ کسی بھی پلیس آف پاور اتھارٹی میں اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں, کیا تو نے اس کو دیکھا, ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, جو اپنے بندے کو, اللہ کے بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے. تو یہاں پہ بالخصوص بات کی جا رہی ہے ابو جہل کی, اور بالعموم جو ہے وہ سارے لوگ جو کہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اسلامک چیزوں کے اوپر بہت پابندیاں لگ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو آگے فرمایا ارائیت ان کان علی الہدی, تو یہ بتاؤ کہ اگر یہ نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت پر ہیں, او امر بالتقوی, یا وہ تقوی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, تقوی کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں, تو ارائیت ان کذب وتولی, لیکن پھر وہ شخص جو کہ اسی ساری چیز سے منہ پھیر لیتا ہے. یعنی ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے, جن کو یہ آیات نازل کی گئیں, جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے او امر بالتقوی, اور وہ تمہیں تقوی کی طرف لے جا رہا ہے, وہ تمہیں گاڈ کانشیسنس کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہ تمہاری خیر کی بات کر رہا ہے. نبی تمہارا دشمن نہیں ہے, نبی تمہارے لیے صرف خیر چاہتا ہے. نبی کو کیا فائدہ, مجھے آپ سیریسلی بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, ان سے ان کو پرسنلی کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کو اس کے پیسے مل رہے ہیں, ان کی کوئی جائیدادیں بن رہی ہیں اس کے اوپر, مطلب ان کو کیا مل رہا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی تو نہیں. آپ الٹا ان کو پتھر مار رہے ہیں, طائف میں جا رہے ہیں, لہو لہان کر دیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے محبوب کو. جو اذیت آپ ان پہ سینکشنز لگا رہے ہیں, کیوں؟ انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ صرف وہ آپ کو خیر کی طرف بلانا چاہتے ہیں. ارائیت ان کذب وتولی, لیکن یہ شخص جو ہے ابو جہل جو ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کذب, جھٹلا دیتا ہے, وتولی, اور اپنا منہ پھیر لیتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یعنی جب تو, اور کذب جو ہے نا, ارائیت ان کذب, کذب تکذیب جو ہے نا یہ ہوتی تب ہے جب آپ کو پتا ہو ایک چیز ٹھیک ہے لیکن آپ جان کے مکر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کے دلوں کے حال سے واقف نہیں ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے. تو یہ ایسے لوگوں کی اسٹیٹ ہے جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے اسلام کو جانتے ہیں, دین کو جانتے ہیں, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے فالو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں, جو بھی وہ ہیل لجتے بہانے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں. تو یہاں فرمایا کہ کلا لئن لم ینتہی, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن نہیں, ہم اس کو, اگر اس نے یعنی ڈسسٹ کیا, یا اس نے یہ پیچھے ہٹتا رہا اور اس نے انکار کیا, لنسفعا بالناسیہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو گھسیٹ کے کھینچیں گے, اس کے یہاں ادھر کے ناسیہ جو ہے نا یہ یہاں سے, یعنی جس کو انگلش میں فور لاک کہتے ہیں, یا ہمیں جو سجدے کی جگہ یہاں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ اسی طرح سے جھٹلاتا رہا اور مکرتا رہا اور برائی کی طرف آمادہ رہا تو ہم اس کو کھینچ نکالیں گے. یعنی یہاں پہ جو ایک ہیوملیشن بھی ہے, یعنی بہت بڑی ہیوملیشن ہے اس کے لیے. لنسفعن, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نا اس کی جڑوں سے کھینچ کے باہر نکالنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کھینچ باہر نکالیں گے اس کے یعنی فور لاک سے, جو اس کے فور ہیڈ سے. اچھا, اور پھر کیا ہے؟ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ, یہ ایسا فور لاک ہے جو کہ جھوٹ بولنے والا, خطائیں کرنے والا, یعنی یہ وہ فور لاک ہے. اب دیکھیں ایک انسان جو جس کا دماغ ہی اس کو فیور نہ کرے, ایک بندہ اپنی طرف سے ابو الحکم بنا ہوا ہے, اپنے انٹلیکٹ کی وجہ سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اپنے عقل و شعور کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتا ہے, لیکن یہ عقل و شعور اس کو اس جگہ پر لگانے کے اوپر نہیں لے کے آئی. اس نے اپنی اس جگہ کو نا زمین پر نہیں لگایا, اللہ کے آگے نہیں جھکا. تو اس عقل کا کیا فائدہ؟ تمہاری اتنی بڑی انٹلیکٹ کے باوجود تم نے کہا جی میں ہارورڈ کا پروفیسر ہوں, میں ییل سے پڑھا ہوا ہوں, میں جو نا فلاں یونیورسٹیوں کا ایکیڈیمک ہوں, میں بڑا اسکالرلی ہوں, لیکن اگر اس عقل کی باوجود تو اللہ کا بندہ نہیں بن سکا تو شرم کر سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے بندے کی عقل کے اوپر کہ تیری عقل تجھے اللہ تک نہیں جوڑ سکی. جو ہر بچے کو بات سمجھ میں آ گئی تجھے سمجھ میں نہیں آئی, حالانکہ تو بڑا انٹلیکچوئل بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ. آگے فرمایا فلیدعو نادیہ, تو پھر اسے کو بلا لے اپنے ساتھیوں کو, تو پھر بلا لے اپنے ساتھی, جو بلانے بلا لے. اب دیکھیں بڑی بات ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے ہیں نا تو آپ اکیلے کھڑے ہیں, اور
حالانکہ یہ آیات تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس زمانے کے چھوٹے سے فرعون کو یہ کہہ رہے ہیں، جس کی بڑی پاور ہے، جس کی بڑی اتھارٹی ہے، اس کی بڑی سے ہے، اس کا بڑا قبیلہ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں فلیدعو نادیہ، اسے کہو بلا لے اپنے بندے، بلا لو جتنے لے کے آنے۔ سوچیں کہ ابو جہل کیا سوچ رہا ہوگا، یعنی جب وہ یہ آیات سن رہا ہوگا کہ کس زور کے ساتھ، کس زجر کے ساتھ، کس دھڑلے کے ساتھ یہ آیات جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں، بلا لو اپنے بندے، تم دیکھتے ہیں تم کس کو لے کے آتے ہو۔ سوچیں اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ میں کیا کروں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سندعو زبانیہ، تو پھر ہم بھی بلا لیں گے اپنے زبانیہ۔ زبانیہ کہتے ہیں یعنی جو گارڈز ہوتے ہیں نا ملٹری کے، اسے کو اپنے بندے بلا لے، ہم اپنے گارڈز بلا لیں گے۔ بندوں میں اور گارڈ میں زیادہ سٹرونگ کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عام بندے لے کے آ گیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ملٹری فورس آ رہی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ تو بہت طاقتور ہیں۔ جبریل علیہ السلام جو ہے پوری بستی کو اٹھا کے دے ہمارا پلٹ کے قوم لوط کو جو عذاب آیا تھا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اسے کو اپنے بندے بلائے، ہمارے بندے بھی ہمارے سولجرز آ رہے ہیں، ہمارے سولجرز آ رہے ہیں جواب میں۔ کلا لا تطع، پھر آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز اس کی بات نہ مانیے گا۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سجدے کی، میں بھی انشاءاللہ ابھی سجدے کے لیے جاتا ہوں، اور آپ لوگ بھی ضرور کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جی آیت سجدہ تھی، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بتاتا چلوں کہ اس میں سجدہ جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے ہی کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور جس طرح نارمل سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک اس کی مسنون دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ جو آخری آیت ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کلا، لیکن نہیں، مطلب اس کی ساری بات کو، یہ جو ابو جہل کا پورا ڈسکورس ہے، بڑا وہ اپنی طرف سے انٹلیکچوئل بن رہا ہے، اس کے سارے ڈسکورس کو رد کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے لا تطع، اب اس کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ ابو جہل جو بھی کہہ رہا ہے، یہ معاشرے کا جو بھی پھنے خواہ بنا پھرتا ہے، اس کی بات آپ نے نہیں ماننی، کیونکہ بیسکلی اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، یہ تو اتنا کم عقل انسان ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی تھی، اور حق بات کو جانتے ہوئے یہ مقرر ہے۔ بلکہ آپ کیا کریں، واسجد واقترب، آپ سجدے کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کر لیں، یعنی وہ سجدہ جو ابو جہل نہیں کر رہا آپ وہ کریں۔ پہلے تو اس کی بات نہیں ماننی، دوسرا یہ کہ آپ سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں اس کے ذریعے۔ سو الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے، خوبصورت سی ایک بات یہ کہ ہم لوگ سورت کی چونکہ اختتام پہ پہنچے ہیں، سورت کا آغاز ہوا تھا اقرا سے اور اختتام ہوا واسجد واقترب سے، یعنی اقرا جو ہے نا وہ آپ کو واسجد واقترب تک لے جائے۔ آپ کی پڑھائی، آپ کی ایجوکیشن کا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز کہ وہ آپ کو واسجد واقترب تک لے جائے۔ اگر آپ کی تعلیم آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنا رہی تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل ایجوکیشنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اگر ایجوکیشن آپ کو ایتھکس، مورالٹی اور یہ چیز نہیں سکھاتی تو پھر ایسی ایجوکیشن جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے کیمسٹری فزکس پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو کیمسٹری فزکس کو بھی غلط استعمال کریں گے، آپ ٹولز کو بھی غلط استعمال کریں گے، آپ ایٹم بم بنا کے ان لوگوں پہ پھینکیں گے جو بیچارے مظلوم ہیں، آپ بندوق ایجاد کریں گے اور ان لوگوں پہ لگائیں گے جو بیچارے بالکل ہیلپ لیس لوگ ہیں، آپ لوگ کیمیکل انجینئرنگ کریں گے اور کیمیکل ویپنز بنائیں گے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اقرا کا جو مقصد ہے نا وہ واسجد واقترب ہے، یہ ہمارا پرائمری آبجیکٹو ہے، اور دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ ہے نا، ایک اقرا بھی کمانڈ ہے، حکم ہے، اور واسجد واقترب یہ بھی حکم ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، اور اسی طرح سے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو سورہ ہے جو ہم نے آج کور کی ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، بہت سارے آپ کے لائف کی چیزیں انٹینگل ہوئی ہوں گی، بہت سارے کانسیپٹس آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے کہ اصل میں ہم نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے، اصل میں اسلام کا فلسفہ کیا ہے، اصل میں ایک مسلمان کو اپنی لائف کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے اسپیشلی وہ تعلیم سے اگر اس کا تعلق ہے تو تعلیم جو ہے وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے، اگر ہماری تعلیم ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو اس تعلیم کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق
عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, ہمارے تمام عبادات اور نیک اعمال قبول فرمائے, ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل کے دن ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.